تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی خاص سی چمٹا رہوں. اور پھر حالت یہ تھی کہ میں نے بتایا کہ حج عمرے کے لیے جاتے نہیں تھے, ڈرتے تھے کہ کہیں میرا انتقال مکہ میں ہوگا تو میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. دعائیں کرتے تھے یا اللہ مجھے بتا دے میری عمر کتنی ہے, مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں پھر اس دوران میں عمرہ کر کے آ جاؤں. فرض حج کر چکے تھے. خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سامنے آیا, اسے یوں پانچ کا اشارہ کیا, غائب ہو گیا. اب صبح اٹھے حیران کہ 5 کا کیا مطلب, میری زندگی 5 دن رہ گئی ہے, 5 مہینے ہیں, 5 سال ہیں, یہ کیا مطلب ہے 5 کا, حیران ہو گئے. تو اس وقت بڑے معبر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. ایک شاگرد کو بھیجا جاؤ ابن سیرین خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں, ان سے جا کر پوچھو. جب ان سے جا کر پوچھا, ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہا جی بتانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کہ امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. دیکھو خوابوں کی بھی لیول ہوتے ہیں, درجے ہوتے ہیں. کس لیول کا کس کو خواب آ سکتا ہے, میرے تیرا کا حوصلہ بھی نہیں ہوتا. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, ہمارا حوصلہ نہیں بھائی, ہمارا حوصلہ نہیں ہے. جس میں حوصلے ہوتے ہیں زبان بند ہوتی ہے. وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بھینس کے پیٹ میں 2000 کا بچہ ہوتا ہے, چپ کر کے پھرتی ہے. مرغی کے پیٹ میں 8 آنے کا انڈا ہوتا ہے, سارا گھر سر اٹھا لیتی ہے, کہیں کر کے پتہ نہیں کون سا سونا چاندی اگل دیا. آج بھی ہوتا ہے. ہمارے پلے علم ہوتا نہیں ہے, بڑی بڑی باتیں کر کے کہیں سنت کا انکار, کہیں شریعت کا انکار, کہ خدا پر اعتراض, کہ رسول پر اعتراض, کہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض, امام شافعی پر اعتراض, دین پر اعتراض, اولیاء اللہ پر اعتراض. اس لیے کہ ہماری مثال تو مرغی کی ہے. مرغی کے پیٹ میں 8 آنے کا انڈا ہے, وہ کہیں کر کے پورا گھر اٹھا لیتی ہے, اور بھینس کے پیٹ میں 2000 کا بچہ, وہ منہ سے بولتی بھی نہیں. جب علم ہوتا تو انسان جھکتا ہے. ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں کہ قیامت کب آئے کسی کو علم نہیں, ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی کسی کو علم نہیں, بارش کل ہوگی یا نہیں کسی کو علم نہیں, یہ انسان کل کیا کمائی کمائے گا, کیا روزی کمائے گا, کسی کو علم نہیں. اور یہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, یہ آدمی کہاں مرے گا, کس زمین پر مرے گا, یہ کسی کو علم نہیں ہے. اے امام مالک, تو یہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میں مدینے میں مروں گا یا مکہ میں مروں گا, یا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں, اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسانوں کو بتاتے نہیں. لہذا تو محبت سے اسی طرح رسول اللہ کے مجاور پڑوس میں چپکا رہے, انشاءاللہ تیرے جذبہ محبت کے نتیجے میں اللہ تجھے مدینے کی خاک دیں گے. اور وہی ہوا, امام مالک کا مدینے میں انتقال. ملازمت و تربتی, مٹی سے چپکے رہنا. اور تیسرا فرق تعظیم و اہل بیتی, اہل بیت کی تعظیم کرنا. اور رسول اللہ کے خاندان کے لوگ جو چلے آ رہے ہیں, جو سیدزادے چلے آ رہے ہیں, سیدزادیاں چلی آ رہی ہیں, فرمایا ان کی تعظیم کرنا یہ میری محبوب چیز ہے. واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. ملک شام سے ایک سید خاندان لٹا پھٹا چلا, پرانے زمانے کی بات ہے. سیدزادی, شوہر مر گیا, اور وہ 5 اس کی جوان بچیاں وہ ملک شام سے چلی. ملک شام سے چل کے بصرہ پہنچی. رات کا وقت ہے, اندھیری رات ہے, اور بجلی چمک رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, سب لوگوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں. اب وہ شہر میں پہنچ کر لوگوں سے پوچھ رہی کہ کوئی یہاں سخی ہے, کسی سخی کے گھر ہے کہ جہاں مجھے پناہ مل جائے. سیدزادی ہے, جوان 5 بچیاں ساتھ ہیں. تو کسی نے کہا وہ ایک مسلمان بڑا سیٹ ہے, تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں, سید ہوں. کہا کہ وہ مسلمان ہے سیٹ, وہاں جاؤ. وہ حاجی صاحب مشہور تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ کہا کہ میں لٹی پھٹی ایک سیدزادی ہوں اور رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں, آپ مجھے پناہ دے دے, میری جوان بچیاں ہیں اور بادل گرج رہے ہیں اور یہاں کوئی پرسان حال نہیں. تو کیا کہتا ہے, چھوڑو, سارے سید بنے پھرتے ہیں آج کل, جس کو دیکھو سید, جس کو دیکھو سید. کیا دلیل ہے, کیا پروف ہے کہ تم سید ہو؟ دلیل بتاؤ. اسلام کی انتہا ہے. سید نہ بھی ہو, ایک خاتون کھڑی ہے, 5 جوان بچیاں ساتھ ہیں, درد نہ ہو تو انسان کا ایمان کچھ نہیں ہے. کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کیا پروف ہے تم سید ہو, تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو؟ کہا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے, بس ایک کلمہ ہے جو میں تمہیں کہتی. کہا کہ نہیں جاؤ, بند کر, دروازہ بند کر. اب وہ بیچاری پریشان پھر رہی ہے. پوچھا لوگوں سے کوئی اور ہے؟ کہا ایک مجوسی ہے,
ایک مجوسی یہاں پر ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، راہ اللہ میں دیتا ہے، لوگوں کی خیرات کرتا ہے، اس کا دروازہ بجا، اس کا دروازہ بجا، آیا جی، کہا کہ مجھے پناہ دے دو، جوان بچیاں میرے ساتھ ہیں اور صورتحال آپ کے سامنے موسم کی، میرا کوئی پرسان حال نہیں، اور میں سید ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نواسی ہیں، گویا کہ میں رسول اللہ خاندان کی بیٹی۔ فرمایا کہ اچھا وہ مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ اوہ اچھا، جلدی اپنی اہلیہ کو بلایا، کہا تہ خانے کے اندر مہمان خانہ کھولو، ان کو وہاں ٹھہراؤ، اور سردی ہے، ان کو گرم کپڑے دو، رضائیاں دو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اس مجوسی نے فوراً انتظام کرا دیا اور وہاں آ کے لیٹ گئے۔ ادھر رات کو خواب دیکھتا ہے کون؟ وہ مسلمان سیٹھ خواب دیکھتا ہے، روز قیامت، روز حشر قائم، تم رسول اللہ کے خاندان سے رشتہ کاٹ کے کچھ نہیں کر سکتے، میدان حشر قائم، لوگ چل رہے آ رہے ہیں، اور ہر ایک کا ایمان دیکھ کر ان کو جنتوں میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جب یہ شخص جو مسلمان حاجی کریم الدین، یہ حاجی جب رسول اللہ کے سامنے آتا ہے اور رسول اللہ سے کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، رسول اللہ فرمایا تیرے پر کیا ثبوت ہے؟ تیرے پر کیا ثبوت ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کون سا ایسا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کہا جی میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ تیرے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں، اگر زبان کا اعتبار ہوتا، میری بیٹی نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو میری بیٹی کی زبان کا بھی اعتبار کر لیتا، میں تیری زبان پہ اعتبار کیسے کر لوں؟ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، میں تجھے مسلمان مانتا نہیں ہوں، تو کس طریقے سے ثابت کرے گا کہ تو مسلمان؟ اس میں ذات قلندری کا ذکر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں گے، اور جو ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مقام میں قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، قبلہ رخ ہو جائیں تو بیٹھ کے اب یہ ہے کہ وہ اپنے ذرا کہ لطیفہ قلب ناف کے نیچے لطیفہ جو ہے لطیفہ نفس ہے، کیونکہ لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب یہ دو جو لطیفے، ان دو لطیفوں پر جو ہے یہ ذکر ہوتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ۔ طریقہ اس کا سمجھ لیں، طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنا سر جو ہے سر سے ضرب لگائیں گے لطیفہ نفس پر، اللہ کی، اللہ، یہ اللہ کی ضرب نفس پہ لگی، پھر آپ نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے ہو کی ضرب دل پہ لگائیں گے۔ لطیفہ دل کا لطیفہ جو ہے یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے ہے، یہاں لطیفہ قلب ہے، اور زیر ناف جو لطیفہ نفس ہے۔ یہ بڑا زبردست ذکر ہے، یہ مقامی ہویت حاصل ہو جاتا ہے، اس کا دوام جب رہے گا مقامی ہویت حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے میں بار بار ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں اور حاضرین سے بھی کہ آپ یہ تو اس مہینے میں ایک دفعہ محفل ہماری ہوتی ہے، لیکن آپ پورا مہینہ اس ذکر کو جاری رکھیں، فجر کے بعد اس ذکر کو روزانہ کرتے رہیں۔ جو ناظرین اپنے اپنے مقام پہ ہیں اپنے اپنے مقام پہ فجر کے بعد روزانہ کرتے رہیں، بھلے ابھی وہ میرے ساتھ اپنے وقت کے اعتبار سے شریک ہیں کہ پتہ نہیں وہاں دن کے جو ہے 12 بجے میں، دن کے 1 بجے میں کیا ٹائم ہے، لیکن وہ صرف تربیت کے لیے آپ اس میں ضرب لگا رہے ہیں، لیکن اب آپ اپنے فجر کے وقت میں پورا مہینہ ہی ضرب لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو 1 مہینے میں ہی اگلی محفل سے پہلے آپ کو یہ مقام مل جائے گا، یہ مقامی ہویت، اس سے نفس بھی مزمل ہوتا ہے، قلب بھی روشن ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص جو ہے وہ مقام اور جو ہے وہ نعمت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ذکر کریں گے یہ اس میں ذات قلندری کا، اس کا طریقہ یہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، تو اللہ کی ضرب لطیفہ نفس پہ اور پھر سر اٹھایا، ہو کی ضرب قلب پہ، اس طریقے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا اجتماعی، جیسے میں نے بتایا نفی و اثبات صغیر کا ہی ذکر کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے لطیفہ نفس سے لا کو نکالا جاتا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 لطائف رکھے ہیں جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں، اور یہ لطائف اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان ان لطائف پر ضربے لگاتا ہے اللہ کے نام کی تو انوارات جو ہے وہ پھوٹ پڑتے ہیں اور وہ انسان کی روح کے اور بدن پہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو لطائف سب سے پہلا لطیفہ قلب ہے، یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے، یہاں لطیفہ قلب ہے اور نور بھرا ہوا اللہ کا۔
دوسرا جو ہے لطیفہ روح ہے، لطیفہ روح سیدھے پستان کے 2 انگل نیچے اس مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بھرا ہوا ہے۔ اور تیسرا لطیفہ سر ہے، یعنی سینے کی اس مقام پہ، یہ جو گڈھا جو محسوس ہوتا ہے اس مقام پہ جو ہے یہ لطیفہ سر ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور جو ہے تجلی بھری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ناف کے 2 انگل نیچے یہاں یہ لطیفہ نفس ہے، تو یہاں بھی انوارات سے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد لطیفہ خفی، یہ جو انسان کے جو ابرو ہے، یہ ابرو کا جو مقام ہے، یہاں لطیفہ جو ہے وہ خفی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد لطیفہ اخفا ہے، جو اس مقام پہ سر کے جو ہے دماغ وہاں پر جو ہے یہ مقام ہوتا ہے، یہ لطیفہ اخفا ہے۔ تو گویا کہ یہ 6 لطائف ہیں، 6 مقامات انسان کے بدن میں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب اولیاء کاملین خانقاہوں کے اندر جو ہے ان کی ضربیں لگواتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، ان لطائف پر جب ضربیں لگتی ہیں تو لطیفے بھڑک جاتے ہیں۔ ان کے انوارات کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ماچس کی تیلی کے اندر جو ہے وہ مسالہ موجود ہے تو آگ بھری بھی ہے، لیکن وہ اس وقت تک نہیں جلتی جب تک اس کو رگڑا نہیں جاتا، جب اس کو مسالے پہ رگڑتے تو وہ جل جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ 6 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مقامات ہیں۔ اب جو ہے اس پھوٹیں گے کیسے، بھڑکیں گے کیسے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب لا الہ کے ضربے لگاتا ہے، جب رگڑ لگتی ہے اس کے اوپر اور مجاہد ریاضت کرتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، تو انسان کا قلب جو اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے، تو گویا کہ انسان کو رواں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا یہ فلسفہ ہے۔ اب آج جو ذکر ہے نفی اثبات صغیر، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ناف سے ہم نے لا کو نکالنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ناف سے ہم نے تصور باندھ کے لمبی سانس کھینچنی ہے، سانس کھینچ کے سانس کو روک لینا ہے۔ اب اسی سانس کے اندر ہی ہم نے لا الہ کی ضرب لگانی ہے، بھلے 1 دفعہ لگے 2 دفعہ، سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اسی طریقے سے سانس کھینچ کے، تو گویا کہ سانس روک کر آپ نے اس میں یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ بس اوقات جو ہے وہ سانس روک کے انسان 2 دفعہ ذکر کر پاتا ہے، سانس ٹوٹ جاتی ہے، بس اوقات 3 دفعہ، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 21 دفعہ اتنی مشق ہو جائے کہ 21 دفعہ لا الہ الا اللہ کی ضرب جو ہے وہ سانس روک کے اگر لگا رہا ہے، اس کا مطلب مطلوب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور رواں اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے سانس روکنے کے بعد اب ناف کی جگہ سے لطیفہ نفس سے آپ نے لا کو نکالنا ہے، لا نکال کے آپ نے یہاں تک آئے، اور الہ کے لیے آپ یہ لطیفہ سر، الہ جو ہے لطیفہ سر کی طرف آپ نے گردن کو جھکانا ہے، اس کے بعد الا اللہ کر کے لطیفہ قلب پہ ضرب لگانا ہے۔ اس طریقے سے ذکر ہوگا۔ پہلے سانس کھینچنی ہے، اب آپ نے کرنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نفی اثبات صغیر کہلاتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کے 6 کے 6 لطائف پر ضرب پڑتی ہے اس کی، اور 6 کے 6 لطائف اس کی جنبش کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اور اس کا نور بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بہت اہم ذکر ہے، اس کا جو ہے اولیاء کاملی مشائخ سے اہتمام فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم وہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ابھی انشاءاللہ جو ذکر ہوگا ذکر کشف ملائکہ، میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 ضربی ذکر ہے کہ ہم جو ہے 4 سمتوں کی طرف ضرب لگائیں گے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 4 کلمات ہیں، تو سیدھی طرف ہم اپنے سر سے ضرب لگائیں گے، سبوح پڑھیں گے، پھر الٹی طرف ضرب لگائیں گے قدوس، پھر آسمان کی طرف رب الملائکۃ، پھر اپنے قلب اور دل پر والروح، تو روح کی جو ہے وہ ضرب ہمارے قلب پہ لگے گی۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ ہے، یہ ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے۔ اس سے امور غیبیہ کا کشف ہونے لگتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ملاقات کروا دیتے ہیں، انسان کی جو ہے روح اتنی شفاف ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے بسا اوقات، فرشتوں کا کشف ہوتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں، آسمان و زمین پہ آنے جانے والے فرشتوں کا دیدار بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں کہ وہ روحانی آنکھ اللہ تبارک و تعالی ذکر کے ذریعے سے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذکر جو ہے ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے۔ اب یہ ہم ذکر کریں گے، آپ حضرات اس سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اب یہ اگلا اجتماعی عمل ہوگا، یہ وہ شغل سلطان الاذکار اللہ کا ذکر نفسی۔ ذکر نفسی کا مطلب ہے کہ سانس کے اندر ہم ذکر کریں گے، سانس میں ذکر ہوگا، زبان سے ہم نہیں ذکر کریں گے، لیکن تصور کے اندر سانس کے اندر ذکر کریں گے۔ یہ اللہ کا ذکر نفسی کہلاتا ہے، نفس سانس کو کہتے ہیں، تو ذکر نفسی جو ہے یہ ابھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، تمام ناظرین بھی درود شریف پڑھیں گے اور حاضرین بھی 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اور درود شریف جو میں نے بتایا وہ پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرۃ۔ یہ ایک درود شریف جو 10 لاکھ کے برابر ہے۔ اگر آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا لاکھ ہو گیا۔ اس لیے یہ درود شریف جو ہے یاد کر لیں، اگر یاد نہیں ہے تو جو بھی درود شریف آپ حضرات کو یاد ہے 10 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار یہ والا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب یہ دعا پڑھیں، اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے اپنا نور عطا فرما دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ میرے لیے نور خاص کر دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے خود کو نور بنا دے، نور کر دے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ خود مجھے نور کر دے، اللہم زدنی نورا، اے اللہ میرے نور میں اضافہ کر دے۔ تو گویا کہ یہ 4 دعائیں جو ہے 3 مرتبہ اس کو دہرائیں، 3 مرتبہ دہرائیں گے